बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मुल्क में अपोजिशन जमातें महंगाई के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे कर रही हैं, रैलियाँ निकाल रही हैं। आज PDM ने कराची में एक एहतजाजी रैली निकाली। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब कहते हैं जी इक़्तिदार का खात्मा नहीं, महंगाई का खात्मा चाहते हैं। ये मुजाहिरे, ये तहरीक कितनी मौसर हो सकती है, ये वो सवाल है जो बार बार अपोजिशन से पूछा जाता है। और क्या अपोजिशन इतना दबाव डाल सकती है कि हुकूमत महंगाई कम करने के लिए अमली इक़दामात करे और बहाने ना बनाए? एक तो ये सवाल है। दूसरी तरफ इत्तेहादी नाराज़ हैं, मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। काफ लीग का भी आज एक इजलास हुआ। हमने ये भी देखा कि इशरतुल इबाद साहब और फ़ारूक सत्तार साहब की भी एक मुलाकात हुई है। तो ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे किरदार सामने आना शुरू हो गए हैं जिससे इस तासुर को तक़वियत मिल रही है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ बदलने वाला है। ये तब्दीली कैसी होगी? शेख रशीद साहब कहते हैं कि अभी धरने का वक्त नहीं है। मौलाना साहब जब पहले आए थे उस वक्त धरना दे सकते थे, अब आएंगे तो ख्वार हो जाएंगे और 6 माह लगेंगे PDM को वार्म अप होने में। एक तरफ तो ये मामलात हैं, दूसरी जानिब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म साहब जब पेश हुए तो APS 14 आज खुद जो नोटिस केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्तफसार किया जी हुकूमत से कि आप TTP से मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं, जबकि फवाद चौधरी साहब ये कन्फर्म कर चुके हैं कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। TLP के साथ जो मुआहदा है उसका भी अदलिया ने जिक्र किया। तो हम अफ़गानिस्तान की इस सारी सूरत हाल में इस सारी चीज़ को देखें, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा और अफ़गानिस्तान के हवाले से ट्राइका प्लस अहम मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए हैं। पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल को कैसे हैंडल कर रहा है, कैसे हैंडल करना चाहिए? पाकिस्तान दुनिया को ये बार बार कह रहा है और हमने देखा कि आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने भी ये बयान दिया है कि इंसानी बहरान को ख़त्म करने के लिए दुनिया अपना किरदार अदा करे, वरना अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो ये वो मामलात हैं जो हम अपने बहुत ही एमिनेंट पैनल के सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तजिया कार हैं। जैसा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए। हमें ज्वाइन करें आसिफ दुरानी साहब, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें मतीन हैदर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया कार हैं। बहुत शुक्रिया आपका मतीन साहब। और हमें ज्वाइन करें राजा आमिर अब्बास साहब जो कि साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के। राजा साहब आपके भी बहुत मशगूल हैं। जन साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करते हैं। एक तहरीक चल रही है इस वक्त, अगर पॉलिटिकल एंड पे देखें हुकूमत के लिए चैलेंज, तो आपको लगता है कि बढ़ती हुई महंगाई, डॉलर की ऊंची उड़ान, ये सारे मामलात को सामने रखते हुए हुकूमत की मैनेजमेंट को कैसे आप देखते हैं? देख, हुकूमत खुद अपने ही खुद फरेबी का शिकार भी है और जितने इन्होंने वादे किए थे, बहुत बड़े बड़े मंसूबे बताए थे, वो किसी तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। तो अपने ही दाम में ये सयाद आ गया हुआ है। अब इनके लिए इससे निकलने के जो रास्ते हैं वो जो गुड गवर्नेंस के, गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज के, बड़ी वाज़ेह और क्लियर डायरेक्शंस के, वो आपको नज़र नहीं आती। दूसरा, हुकूमत का एक बहुत बड़ा इशू ये है कि चूँकि ये इत्तेहादियों की बैसाखियों पे खड़ी है तो ज़रा सा प्रेशर डेवलप होता है तो इत्तेहादी फ़ौरन पर पुर्जे निकाल के अपनी डिमांड लेके सामने आ जाते हैं। और हमें जो बताया जाता है वो तो खैर असूल परस्ती वगैरह के लेक्चर सुनते रहते हैं, लेकिन हार्ड रियल पॉलिटिक में इनकी डिमांड्स और होती हैं। तो ये भी एक इशू है जो PTI को फेस। बहरहाल पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसके साथ तो आपको चलना पड़ता है। इन सब वजूहात की बना पर आप देख रहे हैं कि आज एक जो अपोजिशन की कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी अपोजिशन की है, उन्होंने जो एक नैरेटिव बना लिया है, वो नैरेटिव इस वक्त ट्रैक्शन हासिल कर रहा है। ऑन द अदर साइड हुकूमत का जो नैरेटिव है फ्लॉड भी है, एक डिसजॉइंटेड भी नजर आता है आपको, और हुकूमत बड़ा वाज़ेह तौर पर उसको पेश करने भी नाकाम रही है। तो बिटवीन द टू इसके मेरे ख्याल अपोजिशन का नैरेटिव के लिहाज से बड़ा भारी है। लेकिन एक और चीज़ जो गौरतलब वो ये है कि क्या अपोजिशन रियली हुकूमत को इस वक्त गिराने के मूड में है? मेरा ख्याल यहाँ पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत गिराने का अपोजिशन का कोई इरादा नहीं है। उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता PTI को पीछे पुश करती जा रही है। ठीक है, जन साहब आप कह रहे हैं कि इस वक्त की सिचुएशन में अपोजिशन को एज हासिल है। राजा आमिर अब्बास साहब, नैब की तरामीम के ऊपर हुकूमत ने अब बिल आखिर ये इंदिया दिया है कि अपोजिशन को किरदार अदा करना होगा। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को स्पीकर साहब ने ख़त लिखा। आपको लगता है कि जो माहौल बना हुआ, इस माहौल में वाकई ये अहम कानून साजी नैब के ऊपर भी और इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर भी हो सकती है?
دیکھیے اگر ہم پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وداؤٹ اینی گیو اینڈ ٹیک کسی قسم کی کوئی یہاں پہ لیجسلیشن ہو سکے، کیونکہ اپوزیشن کو ہم دیکھیں گے تو وہ آبویسلی یہ جو دونوں ترامیم ہیں، چاہے نیب کی ہو چاہے وہ الیکٹورل ریفارمز کی ہو، وہ اس پہ چاہیں گے کہ بیک ڈور پہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کوئی مفاہمت کی جائے، کوئی انہیں ڈیل دی جائے. ان کے جو کیسز ہیں وہ ان کیسز میں اپنا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ موو کریں اور ان کو الٹیمیٹلی ختم کریں. اور نیب کی جو ترامیم ہے، نیب کی ترامیم حکومت جو معلوم تھا کہ چیئرمین نیب کی دیش کی ریٹائرمنٹ کی، بٹ دے ور سلیپنگ اوور اٹ. اور اب انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ جناب یہ ہم آرڈیننس تو لے آئے ہیں، لیکن اگر ہماری نمبر گیم پوری نہ ہوئی، جیسا کہ تھوڑا سا کو ایک معمولی سا وہ احساس ہوا کہ یہ تو ساری نمبرز کی گیم ہے، چاہے وہ مشترکہ اجلاس کی ہو، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی لیجسلیشن ہوگی. اور یہ مزید ایک ایسا پرابلم کریٹ ہو جائے گا کہ جب یہ اسمبلی سے پاس نہ ہوئے یا سینٹ میں اگر ایک قرارداد آ جاتی ہے موجودہ نیب کے جو آرڈیننس آیا ہے اس کے خلاف، تو وہ بھی بیٹھ جائے گا آرڈیننس. تو حکومت از ان ٹربل ریگارڈنگ لیجسلیشن. اور اگر لیجسلیشن نہیں ہوتی تو پھر حکومت کو نیا چیئرمین لانے میں بھی پرابلم ہوگی. تو ایوری تھنگ از گیٹنگ انٹو اے فکس. اور جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس کو بھی لانے کے لیے ای وی ایم کی اور جو اوورسیز پاکستانیز کی جو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق ہے، وہ اگر اپوزیشن وہ اتنی آسانی سے ان کو نہیں دے گی تو لیٹ سی کہ ہاؤ دا گورنمنٹ گوز. اگر تو حکومت کامیاب ہو جاتی ہے اپنے الائز کو ساتھ رکھنے کے لیے اور اپنی نمبر گیم جس میں این کیوم ہے، جس میں کیو ہے، کیونکہ کچھ روز پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کے کافی اعتراضات تھے اور انہوں نے یہ آ کے اوپنلی کہا کہ جناب ہم سے اگر آپ نے نہیں کیے یہ تمام ریفارمز اور ان کو آپ لے آئے مشترکہ اجلاس میں، تو سوری آپ پہلے ہمیں اسی لیے ایک اس کو کینسل کرنا پڑا. اور حکومت آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہی ہے اپنے الائز کے ساتھ. تو یا تو مکمل طور پہ الائز ان کے ساتھ ہو جائیں، یہ لیجسلیشن کر لیں، ان کو اپوزیشن کی آپ کہہ ضرورت رہے ہیں کہ نہیں ساری چیزیں جو وہ فکس میں ہیں. متین صاحب، اتحادی بھی ناراض ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ دن بدن اس کا، جیسے جن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ایج حاصل ہو رہا ہے اور وہ ان کا نیریٹو اس وقت ہمیں کامیاب ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، چاہے وہ بین الاقوامی قیمتوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہو، چاہے ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے یا ہمارے جو وقت پر ہم فیصلے نہیں کر پا رہے اس وجہ سے. تو آپ کو کیا سچویشن لگتی ہے حکومت کے لیے؟ جی بہت شکریہ تنزیلہ. بالکل پہلے آپ نے جو یہ سوال کیا کہ حکومت کی مینجمنٹ، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ حکومت کی مینجمنٹ کو، پور مینجمنٹ کو ایکسپوز کر رہی ہیں. اور وینسڈے کو پرائم منسٹر زورانہ دیتے ہیں اپنے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کو، اور اسی شام کو اتحادی زورانے پہ وزیر اعظم کی دعوت کھانے کے باوجود وہ اگلے دن کہتے ہیں ہم آپ کے جوائنٹ سٹنگ میں نہیں آ رہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ کی مینجمنٹ اور ان کی اپنی پالیسی اپنے اتحادیوں کے بارے میں کس قسم کی ہے. اتحادیوں کو الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر ان کا جو لیجسلیشن کرنے جا رہے تھے اس کے اوپر تحفظات تھے. طارق بشیر چیمہ صاحب نے کھل کے بتا دی، ہر چیز بتا دی کہ یہ وہ تمام تر اشاریے جو حکومت کی طرف سے اتحادیوں کو مل رہے ہیں. بار بار اتحادیوں کے جو تحفظات تھے وہ وزیر اعظم کے سامنے رکھے گئے، تاہم وزیر اعظم نے ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، اور اگر کوئی توجہ دی گئی تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اتحادیوں کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ کہاں سے چل رہا ہے. تو اتحادیوں کو بھی اتحاد ملا، کو اعتماد ملا. اور اپوزیشن کے بارے میں آپ نے خود خبریں پڑھی ہیں کہ گزشتہ دنوں میں اپوزیشن رہنماؤں کی کہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں، مقتدر شخصیات کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس کے بعد ان کا حوصلہ بڑھا ہے. تو اب یہ اسلام آباد میں تبدیلی کی ہوائیں ہیں اور اس کی ذمہ دار خود پی ٹی آئی حکومت، خود وزیر اعظم عمران خان، ان کی پولیٹیکل پالیسیز. آپ نے بالکل صحیح کہا، ان کی اکنامک پالیسی اور جس طریقے سے پارلیمنٹ کا جوائنٹ اجلاس شیڈول عین وقت پہ چند گھنٹے پہلے پھر ملتوی کر دیا جاتا ہے. اب اس وقت جو انتہائی باخبر ذرائع وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس سیاسی بے یقینی کی صورتحال سے انتہائی سخت پریشان ہیں اور مختلف آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے. کچھ وزراء نے انہیں مشورہ دیا ہے، یہ بھی ایک بہت اندر کی خبر ہے، ابھی صرف ایڈوائز دی ہے کہ وہ اس تمام تر صورتحال میں صدر مملکت کو ایڈوائز کریں کہ وہ اسمبلیز تحلیل کر دیں، تاہم انہوں نے اس ایڈوائز کو ابھی قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کیوس ہے. درانی صاحب، ملک میں اپنے ہاں
बे यकीनी की सूरत हाल है, मिस मैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस का रोया जा रहा है, और हम जो खिते की सूरत हाल है वहाँ पे भी समहाउ हमने मनूवर करना है। तो आपको लगता है कि हुकूमत अगर यहाँ के चैलेंजेस से नहीं निपटेगी तो बाहर वालों को कैसे किसी बात पे कन्विंस करेगी? जी, मेरे ख्याल में अगर मुल्क के अंदर क्यास होगा या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो उसका आपके एक्सटर्नल जो परफॉर्मेंस है फॉरेन पॉलिसी डोमेन में उस पर यकीनन असर पड़ता है, क्योंकि एक बड़ी फेमस सेइंग है कि फॉरेन पॉलिसी इज रिफ्लेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। तो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जिस तरह से होगा उसका यकीनन उस पर असर पड़ेगा। अलबत्ता ये कि जो कोर इश्यूज हैं, और फिर मेरे ख्याल में बाकी दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहरहाल एक इस तरह का सिस्टम पाया जाता है जिसमें जो कोर इश्यूज हैं उन पे उस तरह का असर नहीं पड़ता, और ये मेरे ख्याल में एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि अगर ये क्योटिक कंडीशंस होगी तो फिर उसमें बात नहीं बनेगी। मैं आपको जापान की एग्जांपल दे सकता हूँ कि वहाँ पे एक ज़माना था कि तकरीबन ऑन एवरेज हर दूसरे महीने हुकूमत चेंज हो जाती थी, लेकिन उसका जो स्टील फ्रेम था वो अपनी जगह बरकरार था, और वो उसने जापान को, लेकिन चूंकि उसके इकोनॉमिक मसले इतने ज़्यादा थे कि वो उसको अपने हर किस्म का प्रेशर सस्टेन कर सकते थे, टेक्नोलॉजिकली वो इतने एडवांस थे। अब हमारे पास ये एडवांटेज भी नहीं है। हम अगरचे एक न्यूक्लियर पावर ज़रूर हैं, हम एक मिलिट्री पावर ज़रूर हैं, हमारा जोग्राफिकल जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद इकोनॉमिकली हमारा बड़ा वीक साइड है, और उसमें हमें जो है इसलिए हमारी बात का असर जो है वो उस तरह नहीं होगा। और लेकिन ये जो अफगानिस्तान के तनाजुर में अगर आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट के उसमें, तो मेरे ख्याल में वी रिमेन रेलेवेंट ऑल द टाइम। ठीक है, वी रिमेन रेलेवेंट ऑल द टाइम। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। टीएलपी से बातचीत का भी हवाला दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट में बात हुई वज़ीर आज़म साहब के साथ, जब वो रिमार्क्स जजेस के उनके होते हुए वहाँ पर सामने आए, और साथ ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू की भी और मुज़ाकरात की भी बात हुई। तो इन दोनों चीज़ों का लिंक क्या है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान को कैसे इनको आगे लेके चलना चाहिए, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राजा साहब, बगैर किसी तमहीद के टीएलपी से मुज़ाकरात और फिर टीटीपी से मुज़ाकरात, एपीएस आज खुद नोटिस में जो अब तक चीज़ें सामने आई हैं, हुकूमत पर जिम्मेदारी डाली अदलिया ने। आपको लगता है कि जिन लोगों को नामजद ना किया गया हो या रिपोर्ट में जिनका जिक्र ना हो, कानूनी हवालों से उनके खिलाफ कार्रवाई करना इस हुकूमत के लिए मुमकिन होगा? क्योंकि अब अदालत ने यह भी कहा है कि इसके ऊपर जो अमल दरामद हो, वज़ीर आज़म के दस्तखत होने चाहिए उस रिपोर्ट के ऊपर, वो आके सबमिट करवाएं आप अदालत में। देखिए, एक चीज तो है कि हाउ डू यू डिफाइन मुज़ाकरात। मुज़ाकरात मीन्स कि अगर आप उनके साथ बैठ के कोई बातचीत करते हैं, बातचीत का आगाज करते हैं, कोई उनकी डिमांड्स देखते हैं, कोई अपनी डिमांड्स देखते हैं, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जी ये पैरामीटर्स है, इसके होते हुए ये हम डायलॉग कर सकते हैं। लाइक ये कि अगर टीटीपी है तो आपने ये कहना है कि जी पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की जो झंडा है, इन तमाम चीजों को अगर आप मानते हैं, इसके पैरामीटर के अंदर रहते हुए अगर आप कोई बातचीत चाहते हैं, तो फिर तो उस डायलॉग की हमें बात समझ आती है। फवाद चौधरी साहब ने ये कंफर्म किया था कि बातचीत का आगाज हो चुका है। देखिए, मैं जो अपना टाइम बात कर रहा हूँ कि बातचीत का आगाज इस पैरामीटर के अंदर होगा, लेकिन अगर टीटीपी आपको कहती है कि जी आईने पाकिस्तान को हम नहीं मानते, आप जो पुराना फाटा था उसकी हैसियत बरकरार कर दीजिए, और आप अगर ये जो बाउंड्रीज लगा रहे हैं ड्यूरल लाइन और ये इनको हम नहीं मानते, तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि उनके साथ किसी किस्म का डायलॉग हो सकता है। और जहां तक रहेगी कि जी एपीएनएस के बच्चों की शहादतें, वो हम सबके बच्चे थे,
اور اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز یا معافی. اب معافی جو ہمارا قصاص اور دیت کا قانون ہے اس میں اسٹیٹ کو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی کسی کو پارڈن نہیں کر دیتا. جو معافی کا رائٹ ہے وہ صرف ان کے ورثہ کو. ورثہ کے پاس ہے. تو آپ اوپن معافی دیتی ہیں تو یو کین گیو اوپن ان کو معافی ان کوئی ایسے کہ جو کمپاؤنڈیبل اوفینسز نہیں, لیکن قتل کے کیس میں کسی کو معافی جب تک کہ ورثہ نہیں چاہتے ان کو معافی نہیں دی جاتی. تو صحیح. اس کے لیے آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم ڈائلاگ کرتے ہیں, ہمیں وہ کلپریٹ دیجیے, ہمیں ہمارے حوالے کریں وہ کلپریٹ, اور اس کے بعد ہم آپ سے ڈائلاگ بھی کرتے ہیں. تو یہ شرائط اگر رکھ کے ڈائلاگ ہو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر ڈائلاگ ایسے کیے جائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آئین کچھ اور ہے, ہماری جو باؤنڈریز ہیں وہ کچھ اور ہیں, ہم پاکستانی اسٹیٹ کو نہیں مانتے, تو پھر اس قسم کی جہاں پہ سچویشن ہو وہاں پہ ڈائلاگ نہیں ہوگا. جن صاحب آپ ٹھیک ہے, آپ کا کیا خیال ہے جن صاحب اس حوالے سے؟ عامر صاحب نے قانونی طور پہ بھی بتایا ہے, اور ظاہر ہے جو ہم نے ہمیشہ ایک بیک ڈراپ میں دیکھا ہے جو ڈیمانڈز رہی ہیں تحریک طالبان پاکستان کی, اور پھر ابھی ریاست نے جو ایک طرح سے گیو اپ کیا ہے, جیسے پولیس کو شہید کیا گیا, ٹی ایل پی کے ساتھ ٹاکس ہو گئی, معاہدہ ہو گیا, آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو جہاں تک ٹی ایل پی کا اس کو ہمیں ذرا تھوڑا سیپریٹ رکھ کے دیکھنا چاہیے. ٹی ٹی پی ایک ڈفرینٹ فنومینا ہے, اور یہاں پر جہاں تک تو ہمارے اے پی ایس کے بچوں کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے, بڑا مشکل ہے یہ. ایشو یہ ہے کہ جو ان میں انوالو تھے تقریباً 17 یا 18, ان میں سے سوائے کہ باقی سارے تو جہنم واسطے ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ان سب معاہدے پہلے ہوئے تھے وہ ناکام ہوئے کیونکہ دے بیکڈ آؤٹ. اس وقت حالات کیا تھے؟ اس وقت آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کے جو ہمارے پاکستان کے دشمن تھے وہ ان کو بیک کر رہے تھے, اور ہر موقع پر ان کو پیسے بھی مل رہے تھے, ہتھیار بھی مل رہے تھے, ٹریننگ بھی مل رہی تھی, اور افغانستان واز کوائٹ اے سیف ہیون فار دیم. پاکستان کے اندر سے بھی ان کو آپریٹ کر رہے تھے, لیکن پروگریسولی پاکستان نے اپنے آپ کو ری اسٹارٹ کیا اسٹیٹ نے, اور کافی حد تک جو لاسٹ گراؤنڈ تھی وہ پاکستان نے اسپیس حاصل کر لی ہے. اب افغانستان کے اندر ان کے لیے حالات بدل چکے ہوئے ہیں. این ڈی ایس ان کو سپورٹ نہیں کر سکتی, آرا ان کو سپورٹ نہیں کر سکتی, سی آئی اے لیٹنی سے سپورٹ نہیں کر سکتی, اور بھی دوسرے کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے. ان کے فائنینشیل ایڈ, ان کے جو ویپن ایڈ, ان کے جو ٹریننگ ایڈز ہیں, یا ان کو باقی جو ان کو چاہیے ہوتی ہے سپورٹ, وہ اس وقت کافی حد تک کم ہو چکی ہوئی ہے. تو ٹی ٹی پی از اے ویری ویک پوزیشن, اور پاکستان ایز اے اسٹیٹ اس وقت اسٹرانگ پوزیشن. لیکن افغانستان میں طالبان کا ٹیک اوور, آپ کو نہیں لگتا کہ سم ہاؤ ایک امپریشن یہ بھی بنتا ہے کہ مے بی وہ اسٹرینتھ لے رہے ہیں اس ٹیک اوور سے؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. دوسرا یہ ایک تھا کہ ان کے طالبان جو اسلامک ایمریٹس افغانستان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے ہیں اس وقت, لیکن جو طالبان افغانستان کے ہیں انہوں نے بڑے واضح اس چیز کا اعلان بھی کیا ہے, اور پرسوں جب یہ پاکستان میں ایک ٹرائیکا پریس میٹنگ ہوئی ہے, اس کے جب آپ پڑھتے ہیں ان کے جو اعلامیہ ہے اس میں بھی اوپنلی بھی اور انڈر لائن بھی بڑی سیریس کنڈیشن ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹ کو, اپنے افغانستان کی سرزمین کو کسی خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. حالانکہ افغان ریپ وہاں پہ ٹیبل پہ نہیں تھا, لیکن وہاں پہ موجود ضرور تھے, ان کے امریکن ریپ سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. تو اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے اسپیس وہاں پہ تنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو ڈیل کرنے کے لیے پاکستان افغانستان میں جا کے تو آپریٹ کر نہیں سکتا. وہ وہاں سے پاکستان کے لیے اتنے زیادہ خطرناک تو نہیں ہوں گے, لیکن ان کے جو سپر سیلز ہیں وہ یہاں موجود ہیں اس وقت. پاکستان کے اندر اور بھی جو لوگ ہیں, ابھی جی ڈول صاحب جو اپنے آئی پی ایس کے آفیسر کو لیکچر دے رہے تھے, انہوں نے کہا یہ اب عام جنگوں کے دور تقریباً گزر چکا ہوا ہے, یہ ان کے پیرافریز کرو الفاظ. اب سوسائٹی کو ایز اے ہول ہمیں ٹارگٹ کرنا ہے, تو وہ پاکستان آلریڈی انڈر اٹیک ہے دیٹ وے. اب ان کو جو تحریک طالبان پاکستان ہے جس کمزور حالت میں ہے, اور وہ سارا ایک کوئی یونیفائڈ کمانڈ اس قسم کی نہیں ہے جیسی کہ ہمارے ذہن میں عام طور پہ ہوتی ہے. تو کیا اتنے کمزور گروپ کے ساتھ ہمیں اسٹیٹ لیول پہ ٹاکس کرنی چاہیے؟ اگر آپ ہاں یا نا میں جی 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 کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, میں واپس آؤں گی, آپ سے پوچھوں گی کیوں کرنی چاہیے. ذرا درانی صاحب سے پوچھ لوں, کیونکہ ریفرنس ہم اس میں افغانستان کی صورتحال کا لے رہے ہیں. درانی صاحب, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک آنے والے دنوں میں یہ فنومنا پاکستان کے لیے ود ان آر اون باؤنڈریز کافی خطرناک ہو سکتا ہے؟ جی میرا تھوڑا ویو مختلف ہے جنرل صاحب سے.
اور اس میں یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا تھا. اب آپ بے شک ان کے لوگ جہنم واصل ہو گئے ہوں APS والے، لیکن وہ پارٹی اپنی جگہ موجود تھی. دوسرا امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹی ٹی پی اوز ایلیجنس ٹو ملا ہیبت اللہ اخوند. ان پہ بیعت کیا انہوں نے. جب وہ بیعت کر لیتے ہیں تو پھر ملا اخوند بھی باؤنڈ ہیں. وہ ٹو ٹاک آف ریسٹ آف افغان طالبان کہ وہ ان کو پروٹیکشن بھی دیں گے، وہ ان کو سپورٹ بھی کریں گے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے آئیڈیالوجیکل برادرز ہیں طالبان کے. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ لوگ بدماش لوگ تھے، یہ لوگ مجرم تھے، یہ سب تھے یہاں پاکستان کے اندر. ان کا اپنا کوئی جو ہے وہ اپنا لوکس اس طرح سے نہیں تھا کہ یہ اس عزت کے قابل ہوتے. لیکن اس میں ہماری اسٹیٹ کی کمزوری تھی کہ جس نے رول آف لا کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا. یہ معاملہ ٹی ٹی پی یا فار دیٹ میٹر TLP والا جو ہے یہ ہے رول آف لا کے کانٹیکس میں. اس کو اگر آپ افغانستان پاکستان کے کانٹیکس میں آپ دیکھ لیں، آپ نے افغان طالبان کو مان لیا ہے ثالث ٹی ٹی پی کے لیے، اور وہ ملا جو ابھی آئے تھے ان کے وزیر خارجہ متقی صاحب، وہ بھی کہے کہ جی ہم وہ رول پلے کر رہے ہیں تو ہم نیوٹرل رول پلے کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں دے ہیڈ نو بزنس ٹو بی انوالوڈ ان آور انٹرنل افیئرس. ہم نے ان کو انوائٹ کیا. اور دوسرا یہ کہ ٹی ٹی پی کے ذریعے افغان طالبان کے پاس ایک یہاں پہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، تو ہمیں اس سے بھی ذرا وہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا پہ میں قبائلی سطح پہ بھی بات کروں کہ وہ جو افغانستان کے جو طالبان ہیں اور یہاں پہ جو ان کا جس طرح سے ہوگا وہ ان کے آئیز اینڈ ایئرز ہوں گے. تو اس لیے ہمیں ذرا یہ اس کو ایک یعنی سیکورٹی کے علاوہ اپنے ملک کی جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے وہ ہونا چاہیے. اور جو ٹھیک ہے، میں واپس آتی ہوں اسپرٹ آف اسٹیٹ. متین صاحب آپ کے خیال میں کے پاس ہونی چاہیے. جی ٹھیک ہے متین صاحب، آپ کے خیال میں یہ سارا فنومنا کس طرف کو جا رہا ہے؟ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر چکے ہیں، ہمیں APS میں آج خود نوٹس میں اب حکومت کو کہا گیا ہے کہ کارروائی کریں. اس جماعت کے ساتھ مذاکرات کے اوپر سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی واضح پالیسی ہے کہ وہ کیسے آگے بڑھنا چاہتی ہے؟ جی کوئی پالیسی نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر بھی شور اٹھا، اور جو پارلیمانی قومی سلامتی کی کمیٹی تھی اس کے اندر بھی شور اٹھا کہ جب ان مذاکرات کا آغاز کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ مدعا، یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے، پارلیمانی قومی سلامتی کی کمیٹی کے سامنے کیوں نہیں رکھا گیا؟ اور اب ایک ایسے وقت میں پارلیمان کو اعتماد میں لیا گیا جہاں جب مذاکرات اور چیزیں اور جو مذاکراتی نقطے ہیں وہ بہت ایڈوانس سٹیج تک پہنچ چکے ہیں، اور پھر افغان طالبان کی مدد لی گئی. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت شدید انتشار کا شکار ہے، اور اداروں کا اور حکومت کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی پراپر جسے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور بالکل کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. اس وجہ سے آپ اس ساری صورتحال کا تنزیلہ اس سے اندازہ لگائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پرسوں کہتے ہیں کہ سری نگر سے شارجہ کی فلائٹ ہوتی ہے، ایک وزارت فیصلہ کرتی ہے، وزارت خارجہ کو بتایا ہی نہیں جاتا. یہ حکومت کی اندر، اور اس میں انہوں نے ایک جملہ یوز کیا کہ ہم اپنی اس میں نیگلیجنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. وائس چیئرمین ہیں PTI کے اور فارن منسٹر ہیں، ان سے ہم نے ہی سوال کیا. تو اس طرح قومی سلامتی کے معاملات ہیں، TTP سے مذاکرات کی بات ہے، TLP کے ساتھ جب یہ معاملات سپریم کورٹ میں وزیر اعظم سے پوچھے گئے تو وہ بالکل خاموش تھے، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے دنوں میں اس TLP کا جو سیکرٹ ایگریمنٹ ہے اس کو سامنے لانے کے لیے دباؤ لایا جا رہا ہے. APS کے اوپر اب دن گنے چنے کیا حکومت جواب دیتی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، TTP کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. مکمل ڈیزاسٹر ہوگا، اور جب ڈیزاسٹر ہوگا تو حکومت کا چل چلاؤ ہوگا. اس لیے کہ حکومت خارجہ پالیسی میں، سلامتی کی پالیسی میں، اکنامک پالیسی میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. حکومت کے اندر خود دراڑیں پڑی ہوئی ہیں. راجہ صاحب ایک کامنٹ آپ کر دیجئے، مجھے بریک کی طرف جانا ہے، پھر ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے. صرف یہ ایک کامنٹ کہ جن صاحب نے کہا کہ جو لوگ انوالو تھے اٹیک میں قانونی اور کرمنل اس میں جورسپروڈنس کے حساب سے پوچھ رہی ہوں، وہ تو مارے گئے وہاں پہ سارے کے سارے، لیکن جس بینر تلے یہ سارا پلان ہوا، جنہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا، جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرایا، جہاں پہ ہماری نیگلیجنس تھی، آپ کو لگتا ہے کہ کارروائی تو بنتی ہے یا نہیں بنتی لیگلی؟
देखिए, कार्रवाई जहां तक टीटीपी की बात है, तो टीटीपी के आप उन पे प्रेशर डाल सकते हैं कि जनाब वो जो इसके पसे पर्दा एलिमेंट्स थे, या जो इस चैप्टर को देख रहे थे, या जो इस कॉन्स्पिरेसी को तैयार कर रहे थे, इसमें टीटीपी के साथ मेजॉरिटी तो रॉ और एनडीएस की थी। लेकिन अगर एक तरफ से मुतालबा ये आ जाता है कि जनाब इसकी जिम्मेदारी आप टीटीपी को छोड़ दें, उनकी लीडरशिप को छोड़ें, जो यहाँ पे बैठे हुए अफराद थे, जो केपीसी की गवर्नमेंट की या और जो डिफरेंट हेड्स थे, आप उनको किसी तरीके से नॉमिनेट करें, तो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि ये क्रिमिनल जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें आप इस किस्म की कोई चीज को साबित नहीं कर पाएंगे, और जो सजा खाली नहीं वहां पे मारे गए, उसके बाद गिरफ्तारी हो गई, उनको फांसियां भी दी गई। तो अब इस लेवल तक ले जाना पाकिस्तान के जनाब के, हम चाहते हैं कि किसी तरीके से मर्डर के चार्जेस पे, आप मर्डर के चार्जेस पे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत के किसी नुमाइंदे को नॉमिनेट टेक्निकली नहीं कर सकते। हाँ, आप ये है कि जी आप अपनी जो फराइज थे उसमें गफलत की चार्जेस लगा सकते हैं, लेकिन इनको हुकूमत के अटॉर्नी जनरल को और इनको चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा जाए और ये रिक्वेस्ट करें कि जनाब फिर आपने अगर बुलाया ही है तो फिर उस वक्त के जो वजीर आजम थे उन्हें भी बुला लीजिए और उनसे भी पूछें कि जनाब वो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव थे और कौन सी उनकी पॉलिसी थी और कौन से उन्होंने इकदाम किए थे। बट गवर्नमेंट लीगल टीम हैज टू बी वेरी स्ट्रेट और उनको कोर्ट में ये बातें करनी पड़ेंगी। ठीक है, लेकिन मतीन साहब कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी चुप थे और टीम भी ऐसा को बहुत प्रिपेयर्ड नज़र नहीं आई। जो हमने टिकर्स और ख़बरें देखी हैं और जो वहाँ पे रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं और सारी गुफ्तगू। बहरहाल जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ट्राइका प्लस जो मुज़ाकरात थे, जो बातचीत हुई है, उसको भी कुछ एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम दुनिया पर ज़ोर तो डाल रहे हैं, क्या दुनिया विलिंग है या नहीं। यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर्स के ऊपर जो बहरान पैदा हो रहा है, जो हमारे हमसाए में बहरान पैदा हो रहा है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या हमारे पास और दुनिया के पास ऑप्शंस हैं। ब्रेक के बाद जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। दुरानी साहब, सबसे पहले अगर आप बताइए, दुनिया आपको लगता है कि इस वक्त तक कोई तैयार हुई है तालिबान हुकूमत को मानने के लिए? मेरे ख्याल में मुज़ाकरात जारी हैं। ये जो ट्राइका प्लस है, ये एक्चुअली जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, ये एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट करता है। अमेरिका रिप्रेजेंट करता है यूके और फ्रांस को, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, और ख़ुद चाइना और रशिया जो है वो बज़ाते ख़ुद मौजूद हैं। तो इसलिए जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो इसी है। उसमें मेरे नज़दीक आई थिंक जो एक कंसेंसस बिल्डअप होगा वो काउंटर टेररिज्म इशू पे होगा, और उसके अंदर ये मैकेनिज्म होगा कि किस तरह से कहाँ पे वो बेस करेंगे काउंटर टेररिज्म, जितने एसेट्स हैं उनको किस तरह से किया जाएगा। क्योंकि तालिबान जो है वो खाली तालिबान की ये बस की बात नहीं है। आपने देख लिया जब से वो पावर में आए हैं, 4-5 ऐसे बड़े इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें उनका वो कंट्रोल नहीं था। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस में उनका जो है वो बुरा होता जा रहा है। जैन साहब, आपके ख्याल में दुनिया इस वक्त कैसे देख रही है, और पाकिस्तान जो दुनिया को बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की कोशिशों को कैसे देखा जा रहा है? वैसे पाकिस्तान की कोशिशें बड़ी मस्बत हैं इस लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली इफेक्टेड है। बारहा इस चीज़ का यादा किया जा चुका है कि अफगानिस्तान का जो अमन है, पाकिस्तान डायरेक्टली उससे इफेक्ट होता है, और जो भी अफगानिस्तान में होगा पाकिस्तान को वो फेस करना पड़ेगा, उसके जो असरात है। इसलिए पाकिस्तान बड़ा इस सिलसिले में क्लियर है, बड़ा कंसिस्टेंटली एक स्टैंड लिया हुआ है। और मैं दुरानी साहब से इस बात पे बड़ा एग्री करता हूँ कि जब मीटिंग से पहले उनके जो अमेरिकन जो रेप हैं इस वक्त अफगानिस्तान के लिए, थॉमस वेस्ट, वो ब्रसल्स पहुंचे थे। वहाँ पहुंचकर भी उन्होंने ये बात की थी कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करने के लिए अभी रोड मैप तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं। वन कमेंट अबाउट पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं टीटीपी के साथ, ये किसी स्टेज पर नहीं पहुंचे अभी तक, सिर्फ अभी फ्रेमवर्क तय हो रहा है, और फ्रेमवर्क इसके मुज़ाकरात में तय होने में टाइम भी लगता है, और मुज़ाकरात को इतनी जल्दी ओपन किया जा नहीं सकता। मैं तो समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने
پری میچور اس کا بریک کر دیا. تھوڑا اور پرائم منسٹر کو انتظار کرنا چاہیے تھا اس کو. متین صاحب، آپ کے خیال میں دنیا کیسے دیکھ رہی ہے؟ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جو فارن منسٹرز آئے پاکستان میں دے ور پازیٹیو، اور پاکستان کے اوپر کوئی زیادہ بوجھ تو نہیں ڈالا جا رہا؟ جی بالکل. گزشتہ ایک ماہ میں کم و بیش 7 سے 8 یورپی جو وزرائے خارجہ ہیں وہ پاکستان کے دورے کے اوپر آئے، اور اس سے زیادہ دگنی تعداد میں ٹیلی فون کالز کے ذریعے وزیر خارجہ. اب آپ کے نقطے سے اتفاق کروں گا، دنیا پاکستان کا جو رول ہے افغانستان میں اسے پازیٹیولی دیکھ رہی ہے، لیکن ابھی ہمیں جہاں پر فیصلہ سازی ہوتی ہے افغانستان کے بارے میں، واشنگٹن میں اپنی لابنگ کو، اپنی ڈپلومیسی کو مؤثر کرنا ہوگا، تاکہ واشنگٹن میں اس وقت جو فوکس ہے اور جو توجہ ہے وہ ساری کی ساری وہ افغانستان کے اوپر یقینی طور پہ ہے، لیکن پاکستان کو پازیٹیولی نہیں لیا جا رہا. اپنی ہمیں پازیٹیو بیانیے کو واشنگٹن میں پروجیکٹ کرنا ہے، امریکنز کو باور کرانا ہے. امریکی خصوصی نمائندے اسلام آباد میں تھے. انتہائی سگنیفیکنٹ ہے کہ انہوں نے افغانستان کے ایکٹنگ فارن منسٹر سے بھی میٹنگز کی. اب ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ امریکی اسپیشل ریپرزینٹیٹو پازیٹیو نوٹ کے ساتھ واشنگٹن جائیں گے، اور ٹرائیکا پلس میں جو چین، روس، امریکہ، اس کے ساتھ ساتھ اس میں افغانستان کے وزیر خارجہ کو بھی مدعو کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نقطہ نظر کو پازیٹیولی دیکھا جائے گا، لیکن ہمیں اپنی سفارتکاری کو مؤثر بنانا ہے. ذاتی پسند ناپسند کے اوپر ہمیں سفیروں کے تبادلے نہیں کرنے چاہیے. ہمیں ان سفیروں کو ان ممالک میں لگانا چاہیے جہاں پر ان کی کمپیٹنس ہے، جہاں پر ان کے کانٹیکٹس ہیں. افیکٹو ہو سکتے ہیں. راجہ صاحب، لاسٹ کمنٹ آپ سے اس سچویشن کے اوپر کہ دنیا سے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ بار بار بات ہوتی رہی، لیکن ابھی جو متقی صاحب آئے ہوئے تھے وزیر خارجہ جو طالبان حکومت کے، انہوں نے کہا جی کہ وہاں آ کر دیکھیں تو صحیح، معاملات وہ نہیں ہیں جو رپورٹ آپ لوگ کر رہے ہیں، جو تاثر لیا جا رہا ہے. دیکھیے بالکل بات جو ایکچوئل ہے جس پہ بڑا پاکستان کو کیئرفل ہونا پڑے گا، وہ یہ بات ہے کہ ان تمام ایشوز میں پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. پاکستان کا اگر ایئر کوریڈور یوز کیا جائے گا، اگر اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، تو کیا وہ صرف آپ کا یہاں سے کارگو کے لیے جائے گا، یا اس پہ آپ کے B-52s بھی جا سکتے ہیں، اس میں دیگر بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ چیپٹر ان دس ڈائلاگ. اور جو ریکگنیشن ہے، ریکگنیشن افغانستان کی، جب تک آپ نے امریکہ کو آن بورڈ نہ لیا، although آپ کو ڈپلومیٹکلی یورپین یونین اور UK کے ساتھ ڈفرنٹ لیول پہ بات کرنی ہے، کیونکہ یورپین یونین اور انگلینڈ یا UK کی جو پالیسی ہے ٹورڈز چائنا، بیکاز اٹس ناٹ اونلی پاکستان، وہ چائنا کی تھوڑی سی US سے مختلف ہے. تو پاکستان، چائنا اور یہ دونوں اگر مل کے یورپ میں یورپین یونین اور UK کے ساتھ کچھ ڈائلاگ کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا امریکہ کو پش کرتے ہیں، تو بات وہی ہو رہی ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایرینا میں آپ کس طرح سے پلے کرتے ہیں. اینڈ پاکستان ہیز ٹو بی کیئرفل کہ پاکستان کے چونکہ بارڈر ساتھ ہے، تو پاکستان کوئی ایسا ایئر کوریڈور نہ دے بیٹھے کہ جناب یہاں سے استعمال ہو رہا ہے. کیونکہ امریکنس نے اب کہہ دیا ہے کہ جناب ہمیں کوئی نزدیک کے اڈے نہیں چاہیے، ہم کہیں سے بھی بیٹھ کے اٹیکس کر سکتے ہیں، بٹ اگین فور دوز اٹیکس دے نیڈ ایئر اسپیس. تو اس کے لیے پاکستان کو ایک اسٹریٹجک اور ایک بڑا کلیئر پالیسی دینی ہوگی کہ کہیں ہم سے افغانستان کی جو طالبان کی حکومت ہے وہ بھی ناراض نہ ہو. تو وی آر ٹھیک ہے. سو جو ٹیک اوے ہے وہ یہ جی کہ پاکستان ہیز ٹو بی ویری کاشیس، اور آپ نے اپنے آپ کو الائن بھی نہیں کرنا کہ آپ طالبانائزیشن کے ساتھ بھی الائن نہ ہوں، آپ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنے والے لوگ ان کے ساتھ الائن نہ ہوں، بلکہ آپ شورٹی جو دے رہے ہیں طالبان کے بہاف پہ، اس میں بھی آپ کو بہت محتاط ہو کے شورٹیز دینی چاہیے. راجہ عامر عباس صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب اور متین حیدر صاحب، آصف درانی صاحب، آپ چاروں کا بہت شکریہ جی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.